الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعرات کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ فقر یعنی تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لیے حاضر ہیں ناموں کی دنیا۔ آج ان حضرات کے یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ خلفاء اربعہ، چاروں خلفاء، ان کے جو ہے وہ نام، القابات، اگر میں عاصم مدنی بھائی سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت کے اگر چاہیں تو صحابہ کرام کے جو آپ کے ذہن میں ہوں نام، القابات، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی حضور۔ اس میں القابات کے لقب جو ہے یہ نام اصل نام نہیں ہوتا، جی جی، بلکہ یہ نام کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ بھی پہچان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، اور یہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے دیا جاتا ہے یا قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو چار خلفاء، جس میں سے پہلے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر، تو یہ ابو بکر آپ کی کنیت اور عبداللہ آپ کا نام تھا۔ اب ان کا لقب صدیق بھی ہے سبحان اور عتیق بھی ہے۔ کیا بات۔ صدیق یہ وہ شب معراج کا سفر معراج جو ہوا، صحیح، اس پہ کفار نے ان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، تو یہ باہر ملے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ایسا کسی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے دوست محمد نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو صدیق اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں روایت بھی ہے کہ انت عتیکم من النار، تم جہنم سے، آگ سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی اعتبار سے آپ کا نام لقب جو ہے عتیق بھی ہے۔ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، تو عمر تو ان کا نام تھا، صحیح، اور فاروق چونکہ فرق کرنے والا، سبحان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے یہ، تو ان کا اسلام قبول کرنا صحیح، یہ حق کے لیے، اسلام کے لیے طاقت بڑھنے کا سبب بنا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ آئے تو پھر حق ایک طرف اور باطل ایک طرف، سبحان تو اللہ۔ اس اعتبار سے ان کو فاروق کہا جاتا ہے، اور آپ کی عدالت بھی مشہور ہے، انصاف بھی مشہور ہے۔ اور تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ غنی بھی آپ کا لقب ہے، کیا بات۔ عثمان بن عفان، تو عثمان آپ کا نام ہے، تو غنی بھی ہم بولتے ہیں ساتھ میں۔ تو غنی یہ کہ آپ میں سخاوت کا وصف زیادہ تھا، تو بہت سے مواقع پر آپ نے سخاوت کا ایسا انفرادی اور نمایاں مظاہرہ کیا کہ آپ کے نام کا حصہ آج بنا ہوا ہے۔ تو یہ غنی بھی لقب ہے آپ کا، اور ذو النورین، دو نوروں والا، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اب یہ ذو النورین، دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں، پہلے ایک شہزادی سے نکاح ہوا، وہ وفات پا گئی، پھر دوسری شہزادی سے نکاح ہوا، تو یوں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ساتھ نہیں، ایک کے بعد ایک، تو یہ آپ کے نکاح میں آئیں، تو یوں ذو النورین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور والی شہزادیاں 2 آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب المرتضیٰ جی جی، یہ بھی لقب ہے، چنا ہوا، اور علی آپ کا نام ہے۔ سبحان۔ ان کا لقب ایک ہے اسد اللہ۔ جی جی جی، تو چونکہ آپ کی شجاعت اور بہادری جو ہے یہ ایک مثال کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، تو ان کو پھر اسد اللہ کا لقب دیا گیا۔ تو یوں یہ چاروں خلفاء کا یہ القابات ہیں۔ اور اہل بیت اطہار میں سے جو 2 نواسے ہیں حضرت امام حسین اور امام حسن، امام حسن بڑے ہیں، امام حسین ان سے عمر میں چھوٹے، ان کو ریحانتا رسول اللہ، سبحان سبحان۔ تو ریحان یہ پھول، ریحانتا عربی کی ترکیب میں آگے نون بھی تھا، اصل میں تھا ریحانتان، صحیح۔ اب جو رسول کی طرف اضافت ہوئی تو نون
گر گیا, تھوڑی مشکل بات ہے. تو ریحانہ تان جب رسول کے ساتھ ملے نا تو پھر نون گر جاتا ہے, تو یہ عربی کا قانون ہے. تو ریحانہ تا رسول اللہ, تو رسول پاک کے 2 پھول. یہ انگلش میں بھی کچھ ایسے قانون ہے اس میں نہیں, وہ بعض ورڈز لکھے جاتے ہیں مگر پروناؤنس نہیں کیے جاتے. ہاں پڑھے نہیں یہ ہوتا ہے. تو یہ ان کے القابات تھے. سبحان. پھر ان کی والدہ جو شہزادی رسول ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, سبحان اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. آمین آمین. ان کا لقب زہرا کیا بات تھا. صحیح. بطول بھی ان کا لقب تھا. تو زہرا کا معنی ہے کلی. تو کیا بات ہے رضا اس, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو وہ کلی زہرا کی طرف اشارہ ہے, اور حسن اور حسین پھول ریحانتا کی طرف اشارہ ہے. کیا بات. تو یوں ان کے القابات ہیں, اور القابات بھی شناخت میں فائدہ دیتے ہیں. کیونکہ ہم جب صدیق اکبر بولتے ہیں نا تو ہمارا ذہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ذو النورین تو فوراً حضرت عثمان کی طرف جاتا ہے. تو لقب سے بھی مزید پہچان بڑھ جاتی. فاروق اعظم, فاروق اعظم جب کہتے ہیں تو حضرت عمر دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. تو نام بعض اوقات ہوتا ہے کہ یکساں ہوتے ہیں, کہ ایک نام کے کئی افراد ہوتے ہیں. کنیت جب رکھ لی اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے. پھر جب لقب ساتھ آ گیا تو لقب بھی ہو گیا, کنیت بھی ہوگی, اور نام بھی ہو گیا. تو یہ پھر پہچان مزید واضح ہو جاتی ہے کہ کس ہستی یا کس شخصیت یا کس شخص کی بات ہو رہی ہے. سبحان. تو یوں ناموں کے اندر لقب کو بھی ایک خاصا دخل ہے. وہ نام ہیں پہچان کے لیے. صحیح. اس پہچان میں جو معاونت کرتے ہیں نا وہ لقب بھی کرتے ہیں اور کنیت بھی کرتی ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ بعض اوقات برے القابات ڈال دیے جاتے ہیں. جی. پہچان تو ہو گئی لیکن برے القابات ڈال دیے جاتے ہیں. اب وہ برا لقب اس کی پہچان بن جاتا ہے. اب مثلا کسی کو اگر یوں کہہ دیا کہ یہ تو کھابے شاہ ہے, اب وہ مثلا زیادہ اگر کھاتا ہے, خوش خوراک ہے, اگر خوش خوراک بھی تو کہا جا سکتا ہے. اب کھابے شاہ بول دیا اور دوستوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ وہ کھابے شاہ, تو وہ آیا نہیں یار آج کھابے شاہ کہاں ہے, فون لگاؤ اس کو. اب آپ نے کھابے شاہ ایک نام, اب یہ بتائیں گے آپ وہ کسی عزت والی جگہ پر کسی شادی میں یا اس کے عزیزوں کے درمیان یا کسی تقریب کے اندر, اور یا پھر کبھی جیسے منچ اسٹیج لگا ہوا, تو اب اس کو اس نام سے کہہ کر پکاریں گے کھابے شاہ آ جائیں اسٹیج کے اوپر, تو اچھا لگے گا. ویسے بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہ اچھا لگے. تو برے القابات رکھنے سے بھی منع کیا گیا. اس میں والدین کا بڑا کردار ہے. چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ, اب بچہ چونکہ ری ایکشن نہیں دے سکتا کہ اس کو کیا چیز اچھی لگی کیا بری لگی, تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا ہلکا ہلکا اس کو شعور آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ری ایکشن دیتا ہے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو مجھے لقب دیا جا رہا ہے یہ کوئی اچھا لقب نہیں ہے, تو وہ پھر ری ایکشن دے نہیں سکتا. اب ماں باپ تو ظاہر بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو اس لقب کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے کا کوئی برا لقب نہ ڈال دے. بعض اوقات ماں باپ نہیں ڈالتے, کوئی رشتہ دار وہ کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے, اب جناب اس کا اصل نام چھپ جاتا ہے تو وہی لقب بول بول کے وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے اس کے کانوں میں وہی آواز پڑتی ہے. اور جب پھر اس کو شعور آتا ہے, پڑھتا ہے, علم دین سیکھتا ہے, تو تب سوچتا ہے کہ یار یہ لقب, اب وہ حساب بن جاتا ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا, میں تو جان چھڑانا چاہتا ہوں. کیونکہ بچپن سے پکا کرتے تو والدین کا بڑا کردار ہے, دادا کا بڑا کردار ہے. جس کو خاندان کے اندر تھوڑے سا وہ جیسے طاقت ہو, وزن ہو جس کا, تو وہ یہ کام روک سکتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ کسی نے نام بگاڑا یا برا لقب دیا, اس وقت وہ اس کو پیار محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ کہ یار اس کا نام یہ ہے. ماں باپ اصل نام سے پکارنا یہ تسلسل کر لیں گے, مسلسل اصل نام سے ہی پکاریں گے, عادت بنا لیں گے, تو لا محالہ یقینی طور پہ دوسرے بھی اصل نام سے ہی پکاریں گے. وہ برا نام پھر نہیں ڈلے گا, برا لقب بھی نہیں ڈلے گا. بہت اچھا, ماشاءاللہ آپ نے زبردست وضاحت فرمائی. اچھا, جب حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان کے القابات کی آپ بات فرما رہے تھے تو میں تو خطبے میں گم ہو گیا تھا. اللہ حضرت امام علیہ سنت کے کیا پیارے القابات ہیں. امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی,
وعلى عادل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه للوحي والكتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ہے نا کہ جامع القرآن، اچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخر رسول و زوج البتول، یعنی کیسے زبردست اعلیٰ حضرت نے ایک القابات سے زیادہ لقب بھی ہیں، اور دیکھیں نا اچھے القابات ہیں اور یہ وہ شخصیات ہیں اسلام کی کہ جو ہمارے اکابرین ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں، ایسے ہی تو ان کے ذکر میں ہمیں لذت نہیں آئے گی، لطف نہیں آئے گا تو کس میں آئے گا؟ تھوڑا ہمارا ان سے محبت کا ایک تعلق ہے، جی تو جس سے محبت ہو، اس کی تعریف ہو تو خوشی تو ہوتی ہو، تھوڑا خطبہ اور جس انداز سے آپ نے بتایا جی جی تو یہ لطف تو جو جمعہ پڑھانے والا ہے، خطبہ دینے جی والا ہے جی وہ زیادہ لیتا ہوگا، بالکل سننے والوں کو بھی تو سننے کو مل رہا ہے، لیکن رہا ہے۔ جب وہ بول رہا ہے نا، آہا وہ کیا بات، زبان پہ اندہ ذکر صالحین، تنزیل، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی کیا ہے، بات تو وہ کیسی رحمت والی ایک محفل ہے کیا بات، کہ وہ خطیب خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا ہے، صالحین کا ذکر آ رہا ہے اس میں، اور سننے والے سن رہے ہیں، تو دیگر جو فضائل اور فوائد ہیں جمعۃ المبارک کے وہ تو ہیں ہی، یہ فائدہ بھی حاصل ہو جاتا زبردست زبردست۔ اچھا اس میں یہ کہ کچھ تھوڑا خطبہ کو آپ کی طرف سے کہ بھئی یہ تھوڑا اگر خطبات رضویہ ہی ہوں تو کیا بات ہے، اچھا بعض اوقات بڑی تیزی سے یعنی بیان جو ہے نا وہ ایک ایک سوا ڈیڑھ گھنٹے کا، چلے اچھی بات ہے جو بھی ترکیب، مگر یہ کہ خطبہ جو ہے نا وہ مجھے تسلی سے اگر آپ کی بات سے وہ یاد آ گئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی، مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی، جی جی تو بہار شریعت کتاب کو دیکھ کے اس کی لکھنے والے کی اہمیت اور علمیت پتہ چلتا، اللہ اللہ، انہوں نے بڑا پیارا کام کیا، انہوں نے جب حج کا باب لکھا نا، مسائل لکھ کے، اس میں امام میں اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک رسالہ ہے حج کے موضوع پہ، انوار البشارت، سبحان، تو انہوں نے کہا کہ مسائل تو میں لکھ ہی رہا ہوں، وہ خلاصہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے حاشیہ لکھا، ان کا میں لکھ رہا ہوں تو میں نے وہ رسالہ پورا اس میں شامل کر دیا اور الفاظ بھی نہیں بدلے، ایز اٹ از جس کو کہتے ہیں، ایز اٹ از شامل کر دیا، الفاظ بھی نہیں بدلے، اور وجہ کیا لکھی کہ ان بزرگوں کے الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے، کیا بات، اب وہ چیز لینے الفاظ میں برکت ہوتی ہے، سبحان، ذکر صحابہ کرنا ہے، ذکر اہل بیت کرنا ہے، خطبے میں یہی چیزیں ہیں نا، ایسے ہی تو یہ جو خطبات رضویہ کے نام سے مشہور ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کی، بالکل، تو اعلیٰ حضرت نے یہ جو الفاظ مرتب کیے، ان الفاظ کو اگر ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ایک عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، ان کے جب الفاظ پڑھیں گے اور جن کی علمیت اور مجدد تھے اپنی صدی کے، کیا بات ہے، کیا بات، تو وہ ان کے الفاظ جب پڑھیں گے تو ایک برکت جو ہے نا وہ ڈبل بھی ہو جائے گی، ٹرپل بھی ہو جائے گی، 4 ٹائم ہو جائے گی، کیا بلکہ اس کو اوپر تک لے جائے، تو ایک تو یہ ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے یار عوام نہیں سن رہی، اتنی دیر بیٹھے گی نہیں، اس کا حل بھی تو دیا ہے نا، تو ہمارے ہاں مکتبۃ المدینہ سے کچھ اس میں سے تلخیص کر کے، شاید اسی حکمت کی وجہ سے جی جی کہ جو طوالت کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں یا جہاں پہ ترکیب نہیں بن پاتی کہ اب طویل پڑھیں گے تو عوام پھر وہ زیادہ دیر بیٹھنے کا مسئلہ ہوگا، تو وہاں پہ پھر تلخیص خطبات رضویہ مختصر کے نام سے، صحیح، چاہے وہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کریں، انشاءاللہ وہاں سے پڑھیں، اور خطبہ حضرات جو جمعہ پڑھاتے ہیں جی وہ اس سے خطبہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس ذکر کی لذت ان کو مزید بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان، بہت اچھی بات، زبردست بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہم سب پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ جی کالز، میرا سوال یہ ہے کہ زمل فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ زمل فاطمہ اس کا معنی بتا دیں۔ 2 حصے ہیں اس کے، جی جی فاطمہ تو نام ہے صحیح، خاتون جنت، جی جی حضرت فاطمہ الزہرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی صحیح، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب جو زمل کہہ رہے ہیں نا، تو زمل کے تلفظ تو بہت سارے ہیں، جو لفظ انہوں نے بولا ہے زمل، تو زمل ہمیں لغت میں ملا، زمل ملا ہے میم ساکن کے ساتھ، زمل، لیکن اس کا معنی اچھا نہیں، اچھا تو مطلب اس کا معنی بوجھ ہے، سست، اچھا اگر ہم کہیں گے اس کو ذرا مختلف کر کے پڑھ لیں تو صحیح،
اب زمل پڑھیں گے تو تب بھی معنی درست نہیں بیٹھ رہا، اچھا اس میں بزدل معنی آتا ہے. صحیح اچھا اب آپ کہیں گے زمیل پڑھنے تو صحیح زمیل پڑھیں گے تو اس میں ہوگا جو شخص سواری میں شریک ہو، اچھا اچھا تو یہ ہو جائے گا. اچھا زمل ہوگا تو اس میں ہوگا جو تیز اور پھرتیلا ہو یعنی فاسٹ ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے. اچھا پھر ہے زمل، یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے. اچھا اب یہ غالباً بچی کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے. جی 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 تو فاطمہ، اور شروع میں آپ کنیز فاطمہ رکھ لیں، صحیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز رکھ لیں نام، یا فاطمہ ہی رکھ لیں تو نسبت کی برکتیں ملے گی. تو اس میں زمل بولنے میں ذرا تھوڑا سا. اچھا ویسے یہ جو زمل نام ہے نا، یہ کیا ہے حضرت پتہ ہے؟ اصل میں در حقیقت انہوں نے کرنا چاہے فاطمہ کے ذمے، یعنی ذمت الفاطمہ. اس اچھا طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فاطمہ کے ذمے، اچھا وہ ان کے ذمہ داری پہ، یعنی یہ بچی یوں اس حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر کچھ معنی درست ہوں صحیح کچھ غلط ہوں، تو وہاں احتیاط کرنی. احتیاط کرنی چاہیے. صحیح اس میں چونکہ حضرت فاطمہ کی طرف نسبت ہے، اور جو چیز صحیح. آپ بتا رہے ہیں جی 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 تو وہ تو ہے ایک بگڑی ہوئی صورت لفظ کی. ہوں اب ذمت الفاطمہ یہ اگر عربی میں ماشاءاللہ آپ بھی تو اس حوالے سے جانتے ہیں، تو ذمت الفاطمہ ذمتن یہ عربی ترکیب تو میں نہیں بن ہے. پائے گی. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ذمہ داری. جی 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 تو اب ذمت الفاطمہ کہ فاطمہ کے حوالے، حوالے ہیں. تو آپ کنیز فاطمہ رکھ دیں تو بہت اچھا. کنیز فاطمہ بھی تو فاطمہ کے حوالے ہو حوالے جائے گا. یہی بہت اچھا ماشاء اللہ. تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا نا، اب یہاں ہوتا کیا ہے، اپنی خواہش کو جی 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 آپ نے ترجیح کس کو دینی، ٹھیک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ آپ نے ترجیح کس کو دینی. صحیح. آپ نے کہا یار میری خواہش ہے یہ رکھوں، اب آپ نے پتہ کیا اور آپ کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. اب آپ کہیں گے یار یہ بھی ہے، یار کیا کریں، یہ ہے وہ ہے. یہیں تو امتحان ہے بہت اچھا. کہ آپ اپنی خواہش کو پیچھے رکھیں. فجر کے وقت اٹھتے وقت اٹھنے کے لیے کئی لوگوں پر بھاری پڑتا ہوگا، صحیح. نہیں اٹھ پاتے ہوں گے، طبی مسائل، لیکن وہاں پر اپنے آرام، اپنی خواہش سب کچھ قربان کر کے آپ کا فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ اٹھ کے نماز اللہ پڑھیں. کیا بات ہے، کیا یہ اٹھنے کا حکم ہے. صحیح. تو اسی طرح جب کوئی شرعی مسئلہ آ جائے، ایک ہے بہتر اور نہ بہتر ہونا، بہتر نہیں ہے اور ایک بہتر، وہاں تو چلو آپ تھوڑا کر لیں. لیکن جہاں پر ایک وہ آ جائے نا کہ یہاں پہ یار ناجائز کی طرف بھی جا سکتے ہیں یا معنی غلط بھی بن سکتے ہیں. صحیح. آپ بتائیں کہ یہ اچھا غلط بھی بن سکتے ہیں، اس پہ احتمال کی بات بتاؤں کہ گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ ریسیپیز آج کل بہت ایک چلا ہوا ہے. کوئی رسالہ دیکھ لیں، وہاں سے دیکھ کے کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی وہ نوجوان اسلامی بہن یا کوئی اسلامی بہن وہ اس کو پکانا شروع کر دیتی ہے. اب اس میں وہ جو اجزاء ڈال رہی ہوتی ہے نا، وہ بڑی احتیاط سے ڈالتی، پڑھ کے یہ کتنا لکھا ہوا ہے. اچھا اب وہ چمچ اس نے پکڑا اور وہاں لکھا ہوا چوتھائی چمچ ڈالنا ہے. اب چمچ دل کر رہے پورا ہی ڈال دے، نہیں ڈالے گی، خواہش پیچھے، اصول آگے. تو یہ ہے اس میں معاملہ کہ اصول کو ترجیح دے، اپنی خواہش کو ترجیح نہ دے. جی کال دیجیے. میرا نام محمد حسن رضا ہے، مجھے مثل نور اور منال کا مطلب بتا دے. مثل نور، تو مثل کا معنی ہے مشابہ، صحیح، جیسا، صحیح، اور مثال ہونا، جی جی، طرح ہونا. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو بالکل اس کی مثل ہے، اس کی طرح ہے. تو مثل نور. صحیح. اب آگے ہے نور. ٹھیک. تو نور کا معنی ہے روشنی. صحیح. تو نور کا ایک معنی کلی بھی آیا ہے، اب کلی جیسی، نور جیسی. صحیح. تو یہ مثل نور معنی میں تو کوئی خرابی نہیں. ٹھیک، بہت اچھا. اور منال، منال میں یہ ہے کہ اس میں بھی تلفظ ہے. اچھا. اگر تو منال پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے دولت، جائیداد. اور اگر پڑھیں گے منال، اس کا معنی ہوگا کامیابی اور مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ. صحیح. تو اب منال بھی ہے ایک لفظ. منال میں کیا ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ ایک منال کہا جاتا ہے، ایک چکور پرندہ ہے خاص نسل کا. تو وہ خاص نسل کا چکور ہے کہ جس کے مثلا رنگ سبز ہوتا ہے اور سر پہ جیسے مرغے کی نہیں ہوتی وہ تاج سا بنا ہوتا ہے، پلگی بولتے ہیں.
وہ بنا ہوتا ہے. صحیح. تو منال کا معنی یہ ہو گیا کہ صحیح. چکور کا نام ہے، پرندہ ہے بڑا جی جی خوبصورت. اور منال مقصد میں کامیابی کا ذریعہ. صحیح. اور جب منال بولیں گے تو دولت، جائیداد، جاگیر، یہ معنی ہوگا. اچھا اب عام طور پہ منال کہا جاتا منال کا ہے. تو اب اس میں اگر وہ یہ تعویل کرے کہ یہ اولاد میرے لیے دولت ہے، اللہ کی نعمت صحیح. مجھے ملی ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑی دولت ہے. بہت اچھا. اب اتنا اعلیٰ خیال رکھے اور وہ ادب کے وہ تقاضوں کو سمجھے تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کی طرف نسبت کر دے گا. صحیح صحیح تو فرمایا. برحال نیتوں سے احکام تو بدل جاتے بدل ہیں. جاتا تو ویسے بھی ایسا کوئی معنی خراب نہیں نہیں ہے، ہے. ٹھیک ہے یہ ہے کہ یہ رکھنا چاہے تو رکھیں. ٹھیک ہے بھائی اسٹین بھائی، آپ کے تو دونوں نام ماشاءاللہ پاس. اللہ جی ناموں کی دنیا میں پتہ کرنا ہے، سیدہ اور طیبہ کا معنی بتا دیجیے. سبحان اللہ. سید کا معنی سردار، اور سیدہ سردار عورت، خاتون. ٹھیک ہے. اور طیبہ یہ بچے عام طور پہ کلمہ یاد کرتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نا پاک. یہاں تو معلوم نہیں، وہاں پنجاب میں تو بچوں میں دیکھا کہ یہاں بھی ایسے ہی، یہاں بھی ایسے ہی. جو پڑھتے ہیں نا سپارہ وغیرہ جی شروع بالکل. میں، تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں. تو طیب کا معنی پاک، اور طیبہ کا معنی پاک. پاک والے، پاک عورت. ہاں تو وہ مؤنث کا صیغہ ہے وہ. بہت اچھا. جی مزید کال دیجیے. میرا نام مشتاق ہے، مجھے اس کے میننگ بتا دیں، جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. مشتاق دید ایک لفظ سنا ہوگا جی جی کہ میں دید کا، آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہوں. صحیح. تو مشتاق جو شوق رکھنے والا ہو، کیا بات ہے. کیا بات. ذوق رکھنے والا ہو. سبحان. حاجی مشتاق یاد آ گئے. کیا بات ہے. تو شوق رکھنے والا، خواہش رکھنے والا، یہ مشتاق کا معنی. سبحان سبحان. کیسی پھر کیسی خواہش رکھی انہوں نے، اللہ اور کہاں کے کہاں ماشاءاللہ اللہ. پہنچے. میں کراچی سے سلیم بھائی بات کر رہا ہوں. تو میں نے نواسی کا نام رکھا ہے عروبہ، کا مطلب پوچھنے آصف بھائی. عروبہ. 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 تو یہ آئین پہ زبر آئے گی، جی جی تو اس کا معنی ہے بہت زیادہ مسکرانے والی. بہت اچھا. عروبہ. اچھا اس کے پیچھے تھوڑا پس منظر بھی ہے. اچھا. تو جمعے کا دن ہے نا جو، جی جی اس کو جی پہلے اہل عرب جو ہیں یہ عروبہ کہا کرتے تھے. زبردست. بعد میں اس دن کا نام پھر جمعہ ہو گیا. جمعہ رکھا گیا تھا. تو معنی ہے مسکرانے والی، عروبہ. عروبہ. آئین پہ فتح ہی زبر پڑی جائے. جی جی. اور عین ہوگا، الف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ عین والا چل کے نظر یاد رکھیں. جی اس میں بھی بڑا فرق ہاں آیا. یہ الفابیٹ جب بولتے ہیں تو چونکہ وہ بولنے میں پتہ نہیں چلتا یہ حمزہ بول رہا ہے یا عین. اچھا میں نے الف سے لکھ دیا، اللہ. پھر آپ نے جب عین کہا نا تو میں نے کہا نہیں اس کو ٹھیک یہ ہے. ہے. نہیں بالکل صحیح صحیح پہنچ گئے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ عیشا نام رکھنا کیسا ہے، عیشا کے معنی بتا دیں. عیشا. عیشا. اگر تو آپ آخر میں حمزہ لے رہے ہیں، جی جی اس کو ہم الف بھی کہتے جی ہیں. جی الف ساکن نہیں ہوگا. ہاں جی جی عیشا تو وہ تو نہیں. صحیح اور ہے ایک ہے ہا کے ساتھ، صحیح. آخر میں تا ہے. اب جی اس جی. کو ہا سے بدل دیں تو عیشا، ہم، تو وہاں ہے معنی زندگی. زندگی. صحیح. اور عیشہ بھی عین سے آئے گا. ہاں عین سے، عین سے آئے گا. ٹھیک ہے. حمزہ سے نہیں. حمزہ سے. تو عین سے ہے، تو اس کا معنی ہے زندگی. واہ. آخر میں ہا سے لکھیں گے، الف سے نہ لکھیں. صحیح. ٹھیک. بہت اچھا. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کیا میں سچی بات تو یہ ہے کہ بچے بچیاں میٹرک میں نہ جانے آگے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اچھا یہ انگلش میں تو لکھنا ایزی ہو جاتا ہے، انگلش اردو میں میں کتنی مرتبہ جو ہے نا یہ اسپیلنگ ہی مسٹیک ان کی ہوتی ہے. انگلش میں یہ ہے کہ انگلش جب آپ اسپیلنگ فائنل کرنے لگے ہیں نا، جی جی تو اس میں پھر جو انگلش کا جو ماہر ہے اس سے مشورہ کریں. مشورہ کیا. بعض اوقات ہم ایسے اسپیلنگ لے لیتے ہیں کہ وہ بن نہیں رہے ہوتے. صحیح. جیسے آسیہ ہے، آپ ASIA لکھیں گے ہاں تو میں تو بولوں گا یار یہ آسیہ ہے، صحیح. اور آپ کہیں گے ایشیا ہے. ایشیا. ایشیا کی اسپیلنگ بھی ہے. کنٹینیو. اور جو انگلش پڑھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ڈبل اے لکھیں، ہاں تاکہ یہ ایشیا سے آسیہ ہو جائے. بہت اچھا بہت اچھا. تو جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں نا، یہ ہے تو ہے کہ اگر آپ نے نام رکھا ہے اور بدلنا ہے، اور پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پرانا نام جی جی تو بدلنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح. سوال ہے، جواب بھی میں دے دیتا ہوں. بالکل. بدلنے میں مشکل پیش آتی ہے، جانا پڑے گا، بدلوانا پڑے گا، جی جی دفتر کے چکر لگانے پڑیں گے. تو جب شناختی کارڈ بنواتے ہیں شادی کے بعد عموماً پتہ بھی چینج ہوتا ہے، تو وہ رینیو صحیح. ایڈریس کے ساتھ، نام کے ساتھ وہ بنواتے ہیں. پاسپورٹ میں بعض اوقات تبدیلی ہوتی ہے،
تو وہ تبدیلی جب کروانے جاتے ہیں اس وقت میرا خیال آسانی سے ویلکم سمائل کے ساتھ تو نہیں ہوتا کہ دفتر کے اندر گھسے انہوں نے کہا آئیے جناب آپ کا یہ مسئلہ ہے یہ لیجیے ابھی آپ بیٹھے ہیں چائے پیئیں ابھی مسئلہ حل کر دیں. یہ تو کم ہوتا ہوگا, صحیح ہوتا بھی ہوگا بعض دفاتر میں, جی جی دنیا بہت بڑی ہے لیکن مشکل تو ہے, ناممکن تو نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل اچھی بات. تو ہاں ایسا نام ہے کہ آپ نے بہتر نام رکھ لیا ہے اور وہاں ناجائز نام نہیں, صحیح, تو وہ بھی رہے. اور جو آپ کا نام ہے, اب جیسے حاجی عبدالحبیب کا انٹرویو چھپا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ میں, اب پہلا سوال ہی یہ تھا کہ آپ فیصل ہیں عبدالحبیب ہیں؟ صحیح. تو انہوں نے بتایا کہ جو میرے پرانے جاننے والے نا ان کو جب بتایا نا کہ عبدالحبیب آ رہے ہیں تو ان کو اتنا وہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں آ رہے ہوں گے, اور جب آتے ہیں یہ تو فیصل ہے یار. تو یوں دو نام بھی پھر ہوتا ہے کہ بعض اوقات عبدالحبیب سے پہچان رہے ہوتے ہیں اور آپ جو نہیں جانتے ان کو کہ یار آج فیصل بھائی کا بیان ہے. صحیح. تو وہ جب آئیں گے تو دیکھیں گے یہ تو عبدالحبیب بھائی, حاجی عبدالحبیب ہمارے. تو دو نام ہو نا پھر تھوڑا اس میں بھی پریشانی تو پرابلم ہو ہوتی جاتی ہوگی. جی مزید کال دیجیے. ایک میننگ پوچھنا تھا نام اس کا, زرکیش نام کا, اس کا میننگ پوچھنا تھا, اور یہ فیمیل کا نام ہے. ہاں تو انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کیونکہ ہم تو پھر یہ ڈھونڈتے کہ یہ نام مذکر ہے مؤنث ہے. تو زرکیش اگر کاف کتاب والا ہے تو پھر تو اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر مل رہا ہے, وہ بھی سمجھنے کہ ایک اندازہ ہے. صحیح. اور اگر قاف سے ہے نقطے والے سے تو اس کا تو نہیں, مشکل ہے. اب زرکیش اگر کتاب والا ہے صحیح, تو ایک زرکش لفظ ہے فارسی, جی, اس سے کہیں یہ نکل گیا تبدیلیاں ہو کر تو یہ بن گیا زرکیش. تو زرکش کا معنی ہے کہ وہ چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے. صحیح, اس طرح سونے کے تار سے بھی بعض اوقات کپڑا یا وہ جیکٹ بنا کے پہن ہی لیتے ہیں. صحیح. آج کل کچھ ایسے بھی پوسٹیں آتی ہیں کہ جناب سونا پہنو, سونے کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے, تو وہ تاریں ملا کے بڑے طریقے سے وہ بنا لیتے ہیں. تو چاندی کے تار کا کپڑا بھی تو بن سکتا ہے. جی, تو چاندی کے تار کا بنا ہوا کپڑا یہ کہلاتا ہے زرکش. اب اس سے زرکیش ہے صحیح, تو پھر یہ معنی اس کے اندر آ جائے گا. یہ اس کا معنی ایک احتمالی معنی ہے, صحیح, یقینی معنی جسے کہتے ہیں نا واضح کنفرم لکھا ہو, یہ نہیں. زرکش کا معنی تو لکھا ہوا ہے, صحیح, اس سے شاید زرکیش بنو. تو یہ بھی ہے کہ نام بعض اوقات سفر کرتے کرتے نا, جیسے زبان سفر کرتی ہے آج سے 30 سال پہلے, اور اب سفر کرتے کرتے بہت سارے الفاظ جیسے چینج ہو جاتا ہے. میمن کے بارے میں امیر نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ چونکہ وہ لوہانہ قوم جی جی, تو وہ مسلمان ہوتے ان کو مومن کہتے ہوں گے. اب وہ ہوتے ہوتے جیسے سفر ہوا زمانے کا تو وہ مومن سے ہوتے ہوتے اب میمن. صحیح. تو اب میمن کمیونٹی ہے وہ. جی جی, تو جو میری معلومات ہے وہ کہ اس کے اندر بھی پھر مزید شاخیں. ٹھیک. اب امیر نے کہا کہ اگر ہمیں دوبارہ مومن کرنے جائیں گے نا تو پھر وہ شاید لوگوں کو پریشانی ہو, سمجھنا پڑے کہ یار یہ کون سا لفظ ہے. یہ تو میمن اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ اصل نام کہیں پیچھے رہ گیا. صحیح. اسی طرح بعض نام جو ہے وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, اس کا پھر اندازہ ہی لگانا پڑتا ہے کہ یہ کام ہوا ہوگا. جیسے ہمارے ہاں وہ لحیم ہے جی جی, اصل, اس سے چلتے چلتے حلیم بنا. اب یہ سفر کہاں سے ہوا, کیا ہوا, اس میں اندازے لگائے جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب کو برکتیں نصیب فرمائے, اچھے نام ہم رکھیں, اچھے طریقے سے ہم پکاریں. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان شاہ خیر الانام اولاد کا